السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو آف مائن. آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کس ٹاپک پہ ہے ویڈیو. آج کی ویڈیو دو طرح کے لوگوں کو اپیل کرے گی. ایک وہ اوورسیز پاکستانیز جو اپنے بچوں کو پاکستان سے MBBS یا میڈیسن کروانا چاہتے ہیں، اور دوسروں لوگوں کو جو پاک ویو سے نکلتے ہوئے بحریہ انکلیو کا سفر دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بحریہ انکلیو کی لک کیسی ہے. تو اسٹے ٹیونڈ، بڑے مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے. UK کا سسٹم پہلے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ UK میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جب A-لیولز کرتے ہیں تو ان کو 3 سبجیکٹس میں، اور پاکستان میں بھی سملر ہی ہے، جو بچے A-لیولز کرتے ہیں ان کے لیے کہ آپ نے 3 سبجیکٹس میں جو کہ ریلیونٹ ہوتے ہیں میڈیسن سے، جیسے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھس، وہ آپ نے ایسے کمپلسری سبجیکٹ رکھنے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا جو بھی کالج ہے جس میں آپ A-لیول کر رہے ہیں وہ آپ کو پریڈکٹڈ گریڈز دیتے ہیں. اب پریڈکٹڈ گریڈز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پوری ایئرلی پرفارمنس پہ ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر کسی بھی وجہ سے اپنے انٹرنل ایگزامز میں اچھا پرفارم نہیں کرتے تو ان کے پریڈکٹڈ گریڈز لو آ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایکچوئل A-لیولز میں 3 A's یا A لے بھی لیں تو چونکہ ان کے پریڈکٹڈ گریڈز لو تھے، ان کو یونیورسٹیز میں اس سال میڈیسن میں ایڈمیشن کی آفر نہیں آتی. دین دے ہیو ٹو ریپیٹ دیر UCAT نیکسٹ ایئر، تو پھر ان کا 1 سال لیٹ نیکسٹ ایئر کسی میڈیکل یونیورسٹی میں ہوپ فلی ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اچھا، لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ جو میری آج کی ویڈیو ہے اس کا فوکس ہے UK میں بیس پاکستانی فیملیز جو اپنے بچوں کو پاکستان سے MBBS کروانا چاہتے ہیں. سملر رولز اپلائی ٹو USA، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، یا جہاں بھی آپ کے بچے دنیا میں پڑھ رہے ہیں اور آپ ان کو پاکستان سے MBBS کروانا چاہتے ہیں. لیکن جو UCAT ہے وہ UK میں میڈیسن میں انٹری کا ایگزام ہے. اسی طرح جو سملر ایگزام USA، آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ میں ہوں گے، آپ نے اس کے حساب سے دیکھنا ہے کہ وہ پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہیں کہ نہیں ہیں. اور اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں کہ UCAT میں جتنا اچھا سکور ہو وہ آپ کے لیے بہت یوزفل ہوگا اگر آپ نے پاکستان جانا ہے تب بھی. اپنے ذہن میں یہ بالکل نہ لائیں کہ ہم نے پاکستان سے MBBS کرنا ہے تو اس UCAT سکور کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. جتنا اچھا سکور ہوگا اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. جو UCAT کا سیزن ہے، جیسے پیچھے میں نے سلائڈس ہی آپ کو ڈسپلے کی ہیں کہ UK میں UCAT کی جو ڈیٹس ہیں وہ بٹوین جولائی اینڈ سپٹمبر، بلکہ اکتوبر تک بھی آپ کے ایگزامز ہوتے رہتے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت MD-CAT کا سیزن ہے کہ اس سال 2024 میں MD-CAT کی جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے وہ ہے 22 سپٹمبر. تو یو ہیو ٹو پلان ریئلی کیئرفلی. اگر آپ نے MD-CAT، نمز، کوئی بھی اس طرح کا ایگزام دینا ہے پاکستان میں تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کا بچہ UCAT کا ایگزام UK میں اس سے پہلے بک کرے، تاکہ آپ وہ اچھے سے UCAT کی تیاری کرے، ایگزام دے، اور اس کے بعد وہ پاکستان جائے اگر اس MD-CAT یا UCAT کرنا ہے. UCAT اور MD-CAT اور جو پاکستان میں ایگزام دینے کا جو ایڈمیشن پروسیس ہے وہ اس ویڈیو میں کور نہیں کروں گی، کیونکہ وہ اٹ سیلف ہی اتنا اس میں انفارمیشن چاہیے کہ اس کے لیے ایک مجھے علیحدہ ویڈیو بنانی پڑے گی، اینڈ اٹس کوائٹ کنفیوزنگ ایز ویل. اچھا، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیوں پاکستانی پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ جا کے پاکستان سے MBBS کریں. وائی ناٹ اسٹے ان UK؟ ایک تو میں نے آپ کو ریزن بتا دی کہ ٹائم سیو کرنے کی، جو میں نے ریزن بتائی ہے کہ اگر پریڈکٹڈ گریڈس کسی بھی وجہ سے آپ کے بچے کے اچھے نہیں ہیں تو UK میں دیٹ ول مین کہ بچہ اس سال MBBS کر ہی نہیں سکتا. دوسری بڑی بات جو سب کو پتہ بھی ہوگی، لیکن لیٹ می ہائی لائٹ اٹ اے بٹ مور، کہ جو UK میں MBBS ہے اس میں صرف ٹیوشن فیس جو ان کی ہے، UK میں جو بچہ MBBS کرتا ہے اس کی منیمم ٹیوشن فیس 10 to 15,000 پاؤنڈز ہے، اور تقریباً اتنے ہی پیسے اوپر لگ جاتے ہیں بچے کی اکوموڈیشن میں، ٹرانسپورٹیشن میں، کھانے پینے میں وغیرہ وغیرہ. اچھا، ہم نے ایٹ لیسٹ ضرور کنسیڈر کیا تھا کہ بچے کو اب ہم کسی اور کنٹری میں بھجوا دیتے ہیں. فار ایگزامپل UK میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے بچوں کو ایسٹرن یورپ سے MBBS کروانے کا، فار ایگزامپل جارجیا سے، ہنگری سے، اور جگہوں سے. اور اسی طرح جیسے پاکستان میں ٹرینڈ ہے نا رشیا یا چائنا وغیرہ سے کروانے کا، تو ہم نے بھی ان سب چیزوں کو کنسیڈر کیا تھا. لیکن میری تو ہمیشہ سے خواہش بھی یہی رہی ہے اور اپروچ بھی یہی رہی ہے کہ اگر ہم کسی اور تیسرے ملک کو کنسیڈر کریں تو وائی ناٹ پاکستان، جس کا کلچر بھی ویسا ہے، جو ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، جس میں ریلیجس پریکٹسز کیا ہوتی ہیں وہ آپ کو اچھے سے پتہ ہے،
جو ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں ان میں کلچر بھی سلائٹلی ڈفرینٹ ہے، وہ بھی خاصے ایکسپینسو ہیں، اور پھر لینگویج بیریئر بھی ہے۔ تو جب اتنا خوبصورت اور سونا اپنا ملک ہے گا تو جانے کی کہڑی لوڑ ہے کسی اور ملک میں۔ میں تو ہمیشہ سے سوچتی ہوں کہ اگر میں یو کے میں اول تو یہ ہے کہ جو لوگ کمفرٹیبل ہیں یو کے میں اور اگر کہیں ریلوکیٹ نہیں ہونا چاہتے تو اسٹے ان یو کے، کیونکہ یو آر ویل سیٹلڈ، یو نو دا کلچر، یو نو کہ ایگزیکٹلی ہاؤ دا کنٹری ورکس. Don't relocate. But if you do decide to relocate, why are you looking into other countries کہ جی افریقہ میں چلے جائیں، وہ تھے ملیشیا چلے جائیے، مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، why not پاکستان؟ اگر آپ نے ریلوکیٹ کرنا ہی ہے تو وہاں ریلوکیٹ کریں جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں، آپ کی روٹس ہیں جہاں کی۔ یہ میرا پرسنل ویو ہے، ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوگا، اور اس پہ تو بہت سی بحث ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ پروز اینڈ کونس ہیں ہر ڈیسیژن کے، لیکن میری اپروچ یہی ہے کہ اگر آپ نے ریلوکیٹ ہونا ہی ہے تو وہاں ہوں جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے مائنڈ میں کہیں پہ بھی ہے کہ آپ ریلوکیٹ ہونا چاہتے ہیں پاکستان، تو اسٹیپ لائک دس وڈ ہیلپ یو اچیو یور گول، کیونکہ آپ کے بچوں کے لیے پاکستان سے اگر مطلب انیشیل پرائمری یا سیکنڈری ایجوکیشن میں ان کا فٹ ان ہونا مشکل ہے، تو چونکہ یونیورسٹی لیول پہ بالکل ایک فوکسڈ اور ٹارگیٹڈ قسم کی اسٹڈیز ہوتی ہیں اور ہوتی بھی انگلش میں ہے، تو پھر بچوں کا سیٹل ہونا ریلیٹیولی ایزی ہے۔ سو دس کین بی این ایکسلنٹ فرسٹ اسٹیپ ٹورڈ یور ریلوکیشن۔ لو جی، اب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے بچے کو پاکستان میں بھیجنا ہے، وہاں سے MBBS کروانا ہے۔ اب ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ کہ کس سٹی میں اس کو ہمیں بھیجنا چاہیے MBBS کے لیے؟ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں اینڈ انشاءاللہ دیٹ ول ہیلپ یو ڈیسائیڈ کہ آپ کے لیے کون سا سٹی سوٹیبل ہے۔ چونکہ ہم اپنے بچے کے ساتھ ڈائریکٹلی اسی وقت جس وقت وہ موو ہو رہا تھا، ہم اسی وقت موو نہیں ہوئے پاکستان، تو ہم نے جو فیکٹرز کنسیڈر کیے وہ یہ تھے کہ اس کو جہاں پہ بھی وہ موو ہو تو اس کے اراؤنڈ کچھ نہ کچھ فیملی ہونی چاہیے کہ ان کیس ہی نیڈز ہیلپ تو اس کو وہ ہیلپ اویلیبل ہو، اس نے کچھ پوچھنا ہو، وہ کہیں پہ اسٹک ہو تو somebody can go and help him۔ اور نہ ہی وہ بہت بڑا شہر ہو کہ جس میں کرائم ریٹ وغیرہ زیادہ ہو۔ فار ایگزامپل کراچی از این ایکسلنٹ پلیس، وہاں پہ بہت اچھی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، لیکن اٹس ویری کراؤڈیڈ، کرائم ریٹ بھی ہائی ہے، تو ہم نے سوچا کہ دیٹ از ناٹ اے سٹی فار اس۔ لائک وائز جو لاہور ہے، اگین وہ تو فل آف گڈ انسٹیٹیوٹس ہیں، لیکن اگین اٹس اوور کراؤڈیڈ، دیر از اے لا آف پولوشن، اور یہ کہ وہاں پہ بھی ویدر بھی ایسا نائس نہیں ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہم بچے کو وہاں نہ ہی بھیجیں تو بہتر ہے۔ تو اسلام آباد آئی تھنک واز اے نائس کمپرومائز کہ وہاں پہ ہماری فیملی بھی تھی، وہاں کا ویدر بھی ماڈریٹ ہے، اور سیفٹی ایشوز جو یا سیفٹی کنسرنز ہمارے ذہن میں تھے وہ بھی لیس کنسرننگ ہے اسلام آباد میں۔ لو جی، اب ہم نے کنٹری بھی چوز کر لیا، ہم نے سوچ لیا کہ سٹی بھی اچھا یہ ہونا چاہیے۔ اب ہاؤ ٹو چوز اے میڈیکل یونیورسٹی اور کالج، واٹ فیکٹرز ڈو وی نیڈ ٹو کنسیڈر کہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ہمارے بچے کے لیے بھائی یہ کالج سب سے بہترین ہے۔ جیسے ری لوکیشن سے پہلے آپ نے بہت سا ہوم ورک کرنا ہے، بہت سی انفارمیشن گیدر کرنی ہے، بالکل ایسے ہی پاکستان میں ایڈمیشن سے پہلے بچے کے آپ نے بہت سے فیکٹرز دیکھنے ہیں، آپ نے بہت سے یوٹیوب چینلز دیکھنے ہیں، ویڈیوز دیکھنی ہیں، فزیکلی پاکستان میں جانا ہے، یونیورسٹیز کو وزٹ کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ سے کون سی یونیورسٹی ریزونیٹ کرتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا بچہ فٹ ان ہو سکتا ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مینجمنٹ کس کے انڈر ہے، آپ جس یونیورسٹی کو آپٹ کر رہے ہیں۔ اگر آرمڈ فورسز کے انڈر کوئی کالج آتا ہے تو لائکلیہڈ ہے کہ وہاں پہ ڈسپلن بھی اچھا ہوگا اور اچھا سا ماحول ہوگا، تو آپ اس کو بھی ضرور ایک دفعہ دیکھیں، کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے میڈیکل کالجز بن گئے ہیں جو انڈیویجولس کے انڈر ہیں، اور ان کا نہ اتنا اسٹینڈرڈ ہے ہائی، اور بے شک ان کی فیس کم بھی ہو لیکن اس میں کوئی کوالٹی کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے اور اتنا ڈسپلن بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس کالج کی کیا ریپوٹیشن ہے، وہ لوگ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہاں پہ اچھا ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے کہ نہیں ہے، مینجمنٹ کیسی ہے، اور یہ کہ وہاں پہ اوورسیز کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ جنرلی اسپیکنگ جو اچھا کالج ہوتا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ پہلے بھی ہسٹری ہوتی ہے کہ اوورسیز سے US سے UK وغیرہ سے اسٹوڈنٹس وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بہت ہی ان نون قسم کے کالجز ہیں وہاں پہ چانسز کم ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے۔ جہاں سٹی اور کالج چوز کرنے کی بات ہو رہی ہے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ کالجز بہت چیپ ہے، فار ایگزامپل کوئٹہ میں، بہاولپور میں، یعنی کہ سدرن پنجاب اور بلوچستان وغیرہ میں کچھ کالجز ہیں جو چیپ ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ وہاں پہ ایجوکیشن کیسی ہے، لیکن اگر ڈاکٹرز بن رہے ہیں تو ٹھیک ہوگی، لیکن اگین
جیسے میرے پرسنل سرکمسٹانسز میں میں اتنا دور بچے کو نہیں بھیجنا چاہتی تھی کہ جہاں وہ فیملی سے بھی دور ہو اور اس کو ہم فریکوینٹلی وزٹ نہ کر سکیں. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو آپ نے بھی دیکھنے ہیں. اگر آپ کا کنسرن ہے یا آپ بہت زیادہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے یو ول ہیو ٹو ڈو دیز کمپرومائزز کہ آپ اپنے بچوں کو کوئٹہ اور بہاولپور والی جیسی جگہوں پہ بھیجیں جہاں پہ پیسے یعنی کہ فیس خاصی کم ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر ٹریولنگ ایکسپینسز اور چیزیں بڑھ جائیں گی. اچھا یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر کالج کے لیے آپ نے انڈیویجولی اپلائی کرنا ہے. سو ایم ڈی کیٹ کے انڈر جتنے کالجز آتے ہیں، چاہے وہ شفا انٹرنیشنل ہے، چاہے وہ پنڈی کا کوئی اور کالج ہے، فار ایگزامپل رفا انٹرنیشنل یا اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ہے، تو جتنے کالجز ایم ڈی کیٹ کے انڈر آتے ہیں ان کالجز کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے انڈیویجولی اپلائی کرنا ہے. اور ایز اپوز ٹو دیٹ جو نمس کے انڈر کالجز آتے ہیں، نمس کی ایک سنگل اپلیکیشن ہوتی ہے، تو پھر جب اگر وہ آپ اپلیکیشن پروسیس کمپلیٹ کرتے ہیں تو نمس کے انڈر جتنے بھی میڈیکل کالجز آئیں گے اس میں سے کسی کو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز آپ کا میرٹ بن جائے. انشاءاللہ ایڈمیشن پروسیس کو میں علیحدہ سے نیکسٹ ویڈیو میں کیپچر کروں گی، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے لیے بھی آپ نے ایک فارم فل کرنا ہے اور رجسٹر کرنا ہے اور نمس کے لیے بھی کرنا ہے، لیکن بیئر ان مائنڈ کہ آپ کے بچے کا ایڈمیشن نمس یا ایم ڈی کیٹ کی بیسس پہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ اپنے بچے کو اس حیصل سے بچانا چاہتے ہیں تو دیر از نو نیڈ فار یو ٹو ٹیک ایم ڈی کیٹ اور نمس، کیونکہ آپ کے بچے کا ایز اے فارن اسٹوڈنٹ ہی ایڈمیشن ہونا ہے پاکستان میں اور وہ یو کیٹ کے اسکور کی بیس پہ ہو جائے گا. اور جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر یو کیٹ کا اسکور آپ کا اچھا ہو تو پھر زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ کا اچھے میڈیکل کالجز میں پاکستان میں اس کی بیس پہ ایڈمیشن ہو جائے گا. اور اگر بہت سے اچھے کینڈیڈیٹس آ جائیں اور ظاہر ہے اگر آپ فردر ڈاؤن دا لسٹ آتے ہو آپ کا اسکور کم ہو تو زیادہ چانس یہ ہیں کہ جس کا اسکور آپ سے زیادہ ہوگا، آپ کے بچے سے زیادہ، اس کو ایڈمیشن مل جائے گا اور آپ کو نہیں ملے گا. سو ٹو سمرائز، ہم نے اسلام آباد اس لیے چوز کیا کیونکہ اس کا ویدر اچھا تھا، خوبصورت سٹی ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے اور بچے کے لیے ہمیں لگا کہ یہاں پہ فٹ ان ہونا ریلیٹیولی ایزی ہے. وہ ساری سہولتیں جو وہ یو کے میں جن کا یوز ٹو تھا، ہمیں یہ تھا کہ وہ اس کو اسلام آباد میں اویلیبل ہوں گی. پھر ٹریولنگ اسلام آباد کے اندر اور ٹو اینڈ فرام اسلام آباد از ریلیٹیولی ایزی. اٹس آل اے سگنل فری زون کہ جہاں پہ اتنے زیادہ ٹریفک لائٹس بھی نہیں ہیں اور روڈز بہت اچھی ہیں اور ویدر تو اچھا ہے ہی. اور ظاہر ہے کہ ہم چونکہ پنڈی اسلام آباد کے ایریے کو بلانگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے فیملی ایک اویلیبلٹی کے حساب سے بھی زیادہ کنوینینٹ تھا اسلام آباد. لو جی، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے میں اس کو کرتی ہوں وائنڈ اپ. دیر از اے لاٹ مور ٹو ٹاک اباؤٹ ایم ڈی کیٹ، نمس، یو کیٹ، لیکن اگر آپ اس کو ایک لائن میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جو اوورسیز کینڈیڈیٹس ہیں جو پاکستان میں ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کو یو کیٹ کا اچھا اسکور چاہیے. ٹھیک، ایم ڈی کیٹ اور نمس کا ٹیسٹ دینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ایم ڈی کیٹ اور نمس کی ویب سائٹ پہ انہوں نے رجسٹر ضرور ہونا ہے. اور یہ لسٹ بھی ضرور بنانی ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے انڈر کون کون سے کالجز آتے ہیں اور پھر ان میں سے جو کالج بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کے لیے انڈیویجولی آپ نے اپلائی کرنا ہے. مور آن دس ان مائی نیکسٹ ویڈیو. انشاءاللہ آپ کا ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ، نم سے ریلیٹڈ، یو کیٹ سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو آئی ایم مور دین ہیپی ٹو آنسر، کیونکہ میرا اور ظاہر ہمارے بیٹے کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. وی ہیو بین تھرو دس پروسیس. بہت مشکل لگتا ہے خاص طور پہ جب آپ یو کے سے بیٹھ کے سب مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. آئی ایم ہیپی ٹو گیو ایڈوائز ٹو اینی ون آف یو جس کے پاس بھی کوئی اسپیسیفک کویشچنز ہیں. مور دین ہیپی ٹو ہیلپ. اور میری فیملی کی طرف سے آل دا بیسٹ ٹو یو اینڈ یور چائلڈ جو کہ پلان کر رہے ہیں اپنی فیوچر ایجوکیشن ان پاکستان. اینڈ انشاءاللہ I'll see you in my next video. Till then, اللہ حافظ. یہیں پہ کھڑے ہیں یہاں لگائیں. دیکھیے